خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے احمد دیدات کا وہ مشہور لیکچر جو انہوں نے کیپ ٹاؤن میں دیا تھا۔ عنوان تھا کیا عیسیٰ خدا ہیں؟ جی ہمارے پاس اس جائزے کے لیے وہ جو یوٹیوب پر ری ماسٹرڈ ویڈیو ہے اس کا ٹرانسکرپٹ موجود ہے۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ اس لیکچر کی روشنی میں احمد دیدات کے دلائل کو سمجھا جائے، وہ کیسے دیکھتے تھے اس سوال کو۔ بالکل۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم صرف اسی لیکچر کے مواد پر ہی بات کریں گے۔ جی، یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ دیکھیں، یہ لیکچر ایک ایسے مسلم مبلغ کا ہے جو بین المذاہب مباحثوں کے لیے جانے جاتے تھے، خاص طور پر عیسائیت کے ساتھ۔ ان کا ایک خاص انداز تھا، وہ اکثر بائبل کے متن کی اپنی تشریحات پر بہت زور دیتے تھے۔ آج ہمارا مقصد یہ واضح رہے، کسی عقیدے کو صحیح یا غلط کہنا نہیں ہے، صرف یہ سمجھنا ہے کہ اس لیکچر میں احمد دیدات نے کیا کہا، بالکل غیر جانبداری سے۔ بہت خوب، تو پھر شروع کرتے ہیں خود دیدات کی کہانی سے جو انہوں نے لیکچر میں سنائی۔ اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے بتایا کہ وہ جوانی میں ایک دیہاتی دکان میں کام کرتے تھے۔ پاس ہی ایک کرسچین ٹریننگ سینٹر تھا، ایڈمز مشن اسٹیشن۔ جی ہاں، اور وہاں سے جو مشنری ٹریننگ لے کر نکلتے تھے وہ اکثر ان کی دکان پر آتے تھے۔ اور دیدات کے مطابق وہ نوجوان مسلمانوں سے، خود دیدات سے بھی، اسلام کے بارے میں مشکل سوال پوچھتے تھے۔ جی، جیسے کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ کیا پیغمبر اسلام نے قرآن یہودیوں اور عیسائیوں سے لیا؟ اس قسم کے سوالات۔ دیدات کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس جواب نہیں ہوتے تھے۔ وہ کافی دفاعی پوزیشن میں آ جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ ہاں، اور پھر کہانی میں وہ موڑ آتا ہے کہ ایک دن گودام کی صفائی کرتے ہوئے انہیں ایک پرانی دیمک لگی کتاب ملی، اظہار الحق۔ انہوں نے کہا کہ اس ایک کتاب نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اسی بنیاد پر وہ یہ لیکچر دے رہے تھے۔ یہ جو ذاتی تجربہ تھا نا، یہ چیلنج اور پھر اس کتاب کا ملنا، یہ ان کے آگے کے کام کی بنیاد بن گیا۔ اس نے ان کا طریقہ واضح کر دیا۔ عیسائیوں سے بات کرنی ہے تو انہی کی کتابوں سے، یعنی بائبل سے کرنی ہے۔ وہ جو تاریخی پس منظر انہوں نے بتایا، برطانوی ہندوستان، مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ، مشنری سرگرمیوں میں تیزی، وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب اظہار حق اسی ماحول میں لکھی گئی تھی، مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے تیار کرنے کو۔ سمجھ گیا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں لیکچر کی مین دلیل پر۔ عنوان تو تھا کیا عیسیٰ خدا ہیں، لیکن دیدات نے فوراً سوال کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے الٹا سوال پوچھا۔ کیا پوچھا؟ پوچھا کہ کیا عیسیٰ نے خود کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہیں؟ اچھا۔ مثال دی کہ بھئی گاندھی نے، نیپولین نے یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، تو کوئی ان کے بارے میں یہ بحث کیوں کرے؟ یہ ایک بہت چالاک حکمت عملی ہے۔ اس سے سارا بوجھ آپ کہہ لیں دوسرے فریق پر آ گیا اور فوکس اس بات پر چلا گیا کہ خود عیسیٰ کے اپنے الفاظ کیا تھے۔ بالکل، بحث کا مرکز فوراً بائبل کا متن بن گیا۔ جی، جہاں دیدات کو اپنی تشریح کی مہارت دکھانے کا موقع مل گیا، اور اسی بنیاد پر وہ اپنا وہ مشہور چیلنج سامنے لائے کہ بائبل کا کوئی بھی ورژن ہو، کسی بھی زبان میں، کوئی ایک بھی، صرف ایک واضح اور غیر مبہم بیان دکھا دیں جہاں عیسیٰ نے خود کہا ہو میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ جی، اور وہ بہت پر اعتماد تھے اس چیلنج کو لے کر۔ جی ہاں، ان کا یقین تھا کہ ایسا کوئی بیان ہے ہی نہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی دکھا دے تو وہ فوراً عیسیٰ کو خدا مان لیں گے، ان کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اور اپنے اس موقف کو وہ مزید مضبوط کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ بھی دیتے ہیں، سورۃ المائدہ کا۔ کون سی آیات؟ آیات 119 اور 120، جہاں ان کی تشریح کے مطابق قیامت کے دن عیسیٰ صاف انکار کریں گے کہ انہوں نے کبھی لوگوں سے کہا ہو کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو۔ یہ واقعی ایک زبردست چیلنج ہے۔ اچھا، تو پھر ان آیات کا کیا جنہیں عام طور پر پیش کیا جاتا ہے عیسیٰ کی الوہیت کے ثبوت میں؟ دیدات ان سے کیسے نمٹتے ہیں؟ جیسے وہ متی کی انجیل والا واقعہ ہے جہاں کوئی انہیں نیک استاد کہتا ہے۔ جی، متی باب 19، دیدات اسے بھی اپنی دلیل کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تشریح یہ ہے کہ جب عیسیٰ نے جواب دیا تم مجھے نیک کیوں کہتا ہے، کوئی نیک نہیں سوائے ایک، یعنی خدا کے، تو دیدات کہتے ہیں دیکھیں عیسیٰ نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ خود کو نیک کہلوانے سے بھی انکار کیا۔ یہ صرف خدا کے لیے رکھی۔ اچھا،
یعنی وہ الوہیت کی صفات کو خود رد کر رہے تھے ان کے مطابق۔ جی، ان کی دلیل کا محور یہی تھا۔ اور وہ جو مشہور آیت ہے یوحنا 10:30 میں اور باپ ایک ہیں، یہ تو بہت بڑی دلیل مانی جاتی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم آیت ہے۔ لیکچر میں دیدات نے اس کی تشریح سیاق و سباق سے جوڑ کر کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پچھلی آیات دیکھیں 23 سے 29 تک، وہاں بات ہو رہی ہے ایمان لانے والوں کی، یعنی بھیڑوں کی حفاظت کی۔ تو دیدات کی تشریح یہ بنی کہ جیسے باپ خدا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، کوئی انہیں چھین نہیں سکتا، ویسے ہی میں عیسیٰ بھی اپنی بھیڑوں کی حفاظت کروں گا، کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکے گا۔ اس مقصد میں وہ اور باپ ایک ہیں، ذات میں یا جوہر میں نہیں۔ یہ ان کی تشریح تھی۔ لیکن اسی بات پر تو یہودیوں نے پتھر اٹھا لیے تھے، یہ کہہ کر کہ تم انسان ہو کر خدا بنتے ہو۔ دیدات اس رد عمل کو بھی اپنی دلیل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی تو پہلے ہی خلاف تھے، وہ تو بس بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، جان بوجھ کر غلط مطلب نکالا۔ اور اپنی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے وہ یوحنا باب 17 کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں کیا ہے؟ وہاں عیسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے سارے شاگرد بھی آپس میں ایک ہو جائیں، جس طرح وہ اور باپ ایک ہیں۔ تو دیدات سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب تھا کہ 12 شاگرد مل کر ایک جسم بن جائیں؟ نہیں نا؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ صاف طور پر ارادے میں، مقصد میں، ایمان میں ایک ہونے کی بات تھی، وجودی وحدانیت کی نہیں۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آیت کا سیاق و سباق دیکھتے، متبادل تشریح پیش کرتے اور کبھی کبھی تضادات کو نمایاں کرتے۔ اچھا، وحدیت کے دعوے کے علاوہ اکثر عیسیٰ کے معجزات کو بھی دلیل بنایا جاتا ہے، اس پر کیا کہا دیدات نے؟ جی، معجزات، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ دیدات کا جواب سیدھا تھا۔ عیسیٰ نے خود کبھی نہیں کہا کہ یہ میری طاقت ہے، وہ ہمیشہ ان معجزات کو خدا کی طرف منسوب کرتے تھے۔ کئی آیات کا حوالہ دیا انہوں نے، مثلاً جیسے متی 28:18 آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، یعنی کسی اور نے دیا ہے، یا متی 12:28 میں خدا کی روح سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، یا لوکا 11:20 میں خدا کی انگلی سے، اور یوحنا 5:30 میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ لیزر کو زندہ کرنے والا معجزہ، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، یوحنا باب 11۔ دیدات اس واقعے کی تفصیلات پر خاص زور دیتے ہیں۔ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ معجزہ کرنے سے پہلے عیسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی اور کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ اچھا، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بلند آواز سے اس لیے کہا تاکہ یہ لوگ جو کھڑے ہیں وہ ایمان لائیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ دیدات کے لیے یہ ثبوت تھا کہ طاقت عیسیٰ کی اپنی نہیں تھی، خدا کی تھی، اور عیسیٰ خدا کے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ پطرس کی گواہی کا بھی ذکر کرتے ہیں نا، اعمال باب 2 سے۔ جی ہاں، اعمال 2.22 اے اسرائیلیو، یسوع ناصری ایک آدمی تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تمہارے درمیان دکھائے۔ دیدات خدا نے اس کی معرفت پر بہت زور دیتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ معجزات کے علاوہ پھر وہ القابات کا معاملہ آتا ہے، جیسے خدا کا مجسم ہونا یا گاڈ انکارنیٹ۔ ہاں، اس پر بھی دیدات نے بات کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے اس کا موازنہ کیا ہندو مت کے اوتاروں سے، رام سے، کرشن سے۔ دلیل یہ دی کہ جس طرح رام یا کرشن کے زمانے کے لوگ، حتیٰ کہ ان کے دشمن بھی، انہیں عام انسان سمجھتے تھے، جیسے راون نے سیتا کو اغوا کیا۔ بالکل، یا کرشن جنگوں میں لڑے، اسی طرح عیسیٰ کے زمانے کے لوگ بھی انہیں انسان ہی سمجھتے تھے، خدا نہیں۔ وہ مثالیں دیتے ہیں کہ عیسیٰ پیدا ہوئے، ختنہ ہوا، بھوک پیاس لگی، مار کھائی۔ دیدات کا سوال تھا کہ کیا خدا کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا بڑا لقب، خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ، اس کے بارے میں کیا کہا؟ دیدات کا موقف تھا کہ بائبل میں یہ لقب صرف عیسیٰ کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آدم کو خدا کا بیٹا کہا گیا، لوکا میں۔ اچھا، بنی اسرائیل کو خدا کا پہلوٹا بیٹا، خروج میں۔ افرائیم کو پہلوٹا، یرمیا میں۔ داؤد کو بیٹا، زبور میں۔ اور رومیو میں لکھا ہے کہ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے۔ اوہو، تو ان مثالوں سے دیدات یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ یہ صرف ایک اعزازی خطاب تھا،
حقیقی باپ بیٹے والا رشتہ نہیں اور نہ ہی الوہیت کا ثبوت۔ اور وہ اکلوتا بیٹا یا بیگوٹن سن کی اصطلاح پر تو وہ خاصے سخت تھے۔ جی ہاں، بیگوٹن یعنی جنا ہوا، اس لفظ پر انہیں سخت اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ عمل تو ایک حیوانی فعل ہے، اسے خدا کی طرف منسوب کرنا خدا کی شان کے خلاف ہے، توہین ہے۔ اسی حوالے سے وہ عبرانیوں باب 7 میں جو ملک صدق کا ذکر ہے اسے بھی بڑے دلچسپ انداز میں استعمال کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ ملک صدق؟ ہاں، پولس رسول لکھتے ہیں عبرانیوں میں کہ ملک صدق کا نہ باپ تھا، نہ ماں، نہ نسب نامہ، نہ دنوں کا شروع، نہ زندگی کا آخر۔ تو دیدات اس تفصیل کی بنیاد پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ الوہیت کی نشانیاں ہیں تو پھر تو ملک صدق عیسیٰ سے بھی برتر ہو گیا۔ اچھا، کیسے؟ کیونکہ عیسیٰ کی تو والدہ بھی تھیں، نسب نامہ بھی تھا، پیدائش بھی ہوئی، اور عیسائی عقیدے کے مطابق موت بھی۔ یہ ان کا ایک خاص طریقہ تھا دلیل دینے کا، متن سے موازنہ کر کے۔ واہ، یہ تو واقعی دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اور آخری بڑا نکتہ وہ جو صلیب پر پکار تھی، ایلوئی ایلوئی لما شبکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جی، دیدات اسے بھی عیسیٰ کی انسانیت کی دلیل بناتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ خود خدا تھے تو وہ کس خدا کو پکار رہے تھے؟ کیا خدا خدا کو پکار سکتا ہے؟ کیا خدا خود کو چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل، یہ ان کے سوالات تھے۔ وہ یہاں ایلوئی یا ایلی کو عربی لفظ اللہ سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کے ایک پرانی ایڈیشن کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ ان کے مطابق اس کے حاشیے میں لفظ گاڈ کی تشریح میں عبرانی الوہا کے ساتھ عربی اللہ بھی لکھا تھا، جسے بعد میں ہٹا دیا گیا۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو بائبل کی آیات کی اپنی تشریح کے ساتھ ساتھ دیدات قرآن سے بھی کافی حوالے دے رہے تھے۔ بالکل، وہ قرآن کو استعمال کرتے تھے اپنی تشریحات کی تائید کے لیے اور عیسیٰ کے مرتبے پر اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے، جیسے وہ بار بار سورۃ المائدہ آیات 119 120 کا حوالہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ قیامت میں کہیں گے میں نے کبھی نہیں کہا میری یا میری ماں کی عبادت کرو، یا سورۃ المائدہ آیت 72 جس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ آیت بھی جس میں عیسیٰ اور مریم کے کھانا کھانے کا ذکر ہے، سورۃ المائدہ 75۔ جی ہاں، مسیح ابن مریم صرف ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے تھے۔ ان کی والدہ صدیقہ تھیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیداد اس کھانا کھانے والی بات پر بہت زور دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ کھانا کھانا تو محتاجی کی نشانی ہے، جبکہ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ تو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے وہ آسٹریلیا کے ایبوریجنل قبیلے کی وہ کہانی سناتے تھے، اتنا تو والی۔ ہاں بالکل، وہ بتاتے تھے کہ قبیلے کی زبان میں خدا کا نام اتنا تو ہے، جس کا مطلب ہے وہ جس کا پچھواڑا نہ ہو، یعنی جو فضلہ خارج نہ کرتا ہو۔ جی، دیدات کہتے تھے کہ یہ ایک سادہ سی سمجھ نے انہیں گمراہی سے بچا لیا، کیونکہ جو کھاتا ہے اسے فضلہ خارج کرنا پڑتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ اتنا تو یعنی خدا نہیں ہو سکتا، اور وہ اسے عیسیٰ پر لاگو کرتے تھے جو کھانا کھاتے تھے۔ وہ سورۃ النساء آیت 171 کا بھی حوالہ دیتے تھے، جو اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے منع کرتی ہے۔ جی، اور عیسیٰ کو اللہ کا رسول اور کلمہ قرار دیتی ہے۔ لیکچر میں صرف دلائل نہیں تھے، کہانیاں بھی تھیں۔ انہوں نے مولانا رحمت اللہ کرانوی اور پادری فونڈر کے مناظرے کا ذکر کیا، ایک عرب شیخ اور مشنری کا قصہ بھی سنایا۔ یقیناً یہ ان کے انداز کا حصہ تھا، اس سے لیکچر خشک نہیں ہوتا۔ ان کی بیاناتی ٹیکنیک دیکھیں تو واضح ہے، کہانیاں سنانا، تاریخ بتانا، چیلنج والے سوال پوچھنا، بار بار دہرانا، اور سب سے اہم بائبل اور قرآن کے حوالے دینا، بہت زیادہ۔ اور مذاق کا استعمال بھی، وہ کہتے تھے خود پر بھی ہنسنا چاہیے۔ جی، شاید سنجیدہ موضوع میں تناؤ کم کرنے کے لیے اور سامعین کو جوڑے رکھنے کے لیے۔ تو اگر ہم اس پورے لیکچر کا خلاصہ کریں، کیا عیسیٰ خدا ہیں؟ تو احمد دیدات کا بنیادی جواب کیا بنتا ہے ان کی بائبل اور قرآن کی تشریح کی بنیاد پر؟ ان کا جواب یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ بلا شبہ خدا کے عظیم پیغمبر تھے، مسیحا تھے، اللہ کا کلمہ تھے، لیکن انہوں نے خود کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی بائبل یا قرآن کی تعلیمات دیدات کی تشریح کے مطابق انہیں خدا قرار دیتی ہیں۔ لہٰذا انہیں خدا سمجھنا درست نہیں۔ ان کے سارے دلائل اسی نقطے کے گرد گھومتے تھے۔ جی،
اور یہ یاد رکھنا پھر سے ضروری ہے کہ یہ جائزہ صرف اور صرف اسی ایک لیکچر میں دیدات کے پیش کردہ دلائل تک محدود ہے۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کے آخر میں جو مکمل طور پر اسی لیکچر کے ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ لیکچر متن کی تشریح پر، لفظوں کے معنی پر، تاریخی سیاق و سباق پر کتنا زیادہ انحصار کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی مذہبی شخصیت یا عقیدے کو سمجھنے کے لیے صرف ان عقلی اور متنی پہلوؤں پر اتنی زیادہ توجہ دینا یہ ہماری سمجھ کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ ان طریقوں کے مقابلے میں جو شاید ایمان پر، روحانی تجربے پر یا نسل در نسل چلی آ رہی روایت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہوں۔ یہ بس ایک سوال ہے جو اس لیکچر کے اپنے انداز سے ہی نکلتا ہے۔